کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے قاری قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کسی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تکمیل القرآن مجید کے حوالہ سے انعقاد پذیر کیا گیا۔ رب العالمین حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب جنہوں نے آپ کو پورے کا پورا قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات جنہوں نے پورے کا پورا قرآن مجید نماز تراویح میں سنا۔ رب العالمین سننے اور سنانے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے، آمین کو کہہ دیں ذرا۔ سامعین محترم، آج نامی رات ہے، مسلسل قرآن پاک کی تکمیل کے لیے پروگرام جاری ہے۔ ابھی بھی مدینہ مسجد میں بیان کرتے ہی سیدھا ادھر پہنچا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ سبحان اللہ کانوں تک پہنچتی رہے گی، تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں نا، اور اونچی آواز سے۔ اس سبحان اللہ میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، ذرا کہیں ذرا۔ سامعین محترم، اس دھرتی کائنات پر ہر انسان دوسرے انسان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرا فلاں کے اوپر یہ حق ہے، اس کا میرے اوپر یہ حق ہے۔ اللہ کے بھی اپنے بندوں پہ حقوق ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے بندوں پہ حقوق ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس پر بھی بندوں کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک بھی اپنا حق لینا چاہتا ہے۔ آپ حیران پریشان ہوں گے کہ قرآن ہم سے کون سے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن پاک نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟
مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم تو ایمان لے کر آئے تورات کے اوپر بھی، ہم تو ایمان لے کر آئے زبور کے اوپر بھی، ہم تو ایمان لے کر آئے انجیل کے اوپر بھی، اور ہم ایمان لے کر آئے اللہ کی آخری کتاب کلام اللہ پر۔ لیکن ایمان لانے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تورات آئی، لکھی لکھائی آئی، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آئی، لکھی لکھائی آئی، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آئی، لکھی لکھائی آئی، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے اللہ کا کلام؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ ہے، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ ہے۔ تورات کو بھیجا، اللہ نے اس کی تلاوت نہیں کی۔ انجیل کو بھیجا، تلاوت نہیں کی۔ زبور کو بھیجا، تلاوت نہیں کی۔ تورات لے کے آنے والے جبرائیل نے انجیل کو نہیں پڑھا، تورات کو نہیں پڑھا، زبور کو نہیں پڑھا، لکھی لکھائی لا کر وقت کے نبیوں کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ کا قرآن سب سے پہلے اللہ نے پڑھا، پھر فرشتوں نے پڑھا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تورات آئی لیکن قانون کی کتاب تھی، انجیل آئی قانون کی کتاب تھی، زبور تھی قانون کی کتاب تھی۔ اللہ کا قرآن یہ قانون کی کتاب بھی ہے، اصول کی کتاب بھی ہے، پڑھی جانے والی بھی کتاب ہے۔ دھرتی کائنات پہ تورات کو کچھ لوگوں نے پڑھا، انجیل کو کچھ لوگوں نے پڑھا، زبور کو کچھ لوگوں نے پڑھا، لیکن اللہ کا قرآن میرے معاویہ مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدینہ مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدرسے والی مسجد میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ نہیں بلکہ نورار کی ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ نورار کو چھوڑ کے ضلع ناروال میں چلا جائے، کریا کریا بستی بستی قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ میں چلے جاؤ، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایران میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عرب کی سرزمین پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دھرتی کائنات پر سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اس پر ایمان لے کے آئے۔ قرآن پر ایمان کیا ہے؟ قرآن حفاظت شدہ کتاب ہے۔ تورات آئی، حفاظت کا ذمہ فقط کے نبی کو دے دیا گیا۔ انجیل آئی، حفاظت کا ذمہ فقط کے نبی کو دے دیا گیا۔ زبور آئی، حفاظت کا ذمہ فقط کے نبی کو دے دیا گیا۔ لیکن قرآن کیسی کتاب ہے؟ نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون۔ اس قرآن کو بھیجنے والا بھی میں ہوں، اس قرآن کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ اللہ اس قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہیں پہ اس قرآن کو جبرائیل پڑھ کے قرآن کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں پہ رسول پاک قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھ کر حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ توجہ کرنا، کہیں پہ ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے
سبحان اللہ ذرا لیٹ آئیے ذرا اونچی آواز سے کہیں قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، مرشد نے بتلایا زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا، قرآن پر ایمان لے کر آنا، قرآن کی حفاظت کرنا۔ حجاج بن یوسف نام سنا آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا؟ کئی ہزار صحابہ کرام کی گردنوں کو جسموں سے جدا کرنے والا یہودیوں کا لشکر آ گیا اس کے پاس کہ قرآن پاک کا ایک نقطہ نیچے سے اوپر لے آئے، ایک نقطہ سال لگا دے۔ آپ پردہ حرم میں ڈوب کے دیکھ رہے ہیں وہ کون سا نقطہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام چل پڑے تھے، بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا، پانی دینے سے انکار کر دیا، بستر دینے سے انکار کر دیا، سلنڈر دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھے جیسے جماعت کسی مسجد میں رہتی ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، مسجد والے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ موسیٰ پیغمبر کے اکرام کا انکار کر دیا گیا، خضر کے اکرام کا انکار کر دیا گیا، فَأَبَوْا انکار کر دیا۔ یہودیوں کا لشکر حجاج کے پاس گیا، حجاج نیچے کا نقطہ اٹھائے اوپر لے کے چلے گئے، فَأَبَوْا کرتے پھر کیا ہوگا؟ یہودیوں نے کھانا بھی دیا، یہودیوں نے بستر بھی دیا، کپڑے بھی دیے، پانی بھی دیا، سب کو دیا۔ حجاج کہتے ہیں میرے مہمان خانے میں چلے جاؤ، یہ کھانے کے پجاری مہمان خانے میں چلے گئے۔ حجاج نے ایک کو بھی بیچا، دوسرے کو بھی بیچا، تیسرے کو بھی بیچا، چوتھے کو بھی بیچا، سب چلے گئے، اپنے گھر میں گئے، تلوار کو پکڑا، سیدھا اپنے مہمان خانے میں گیا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، تیسرے کو قتل کر دیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا حجاج قتل کس وجہ سے؟ ایک نقطہ تو ہے۔ حجاج کہتے ہیں میں مر سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن قرآن کے ایک نقطے پہ میں فرق نہیں لا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اس قرآن کو بیچنے والا، اللہ اس کلام کو بیچنے والا، آخری پیغمبر پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، اللہ اس قرآن کی کتاب یہ کلام کرنے والے، میں مر سکتا ہوں لیکن میں قرآن کے ایک نقطے کی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں کہتا ہوں حجاج تیری تلوار کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے خونوں کو رنگین کیا گیا، تو نے سروں کو جدا کر دیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو نے ان کو قتل کر کے اعلان کر دیا یہ کتاب بھی سچی ہے، اس کو بیچنے والا بھی سچا ہے، جس نبی پہ کتاب آئی وہ کتاب بھی سچی ہے۔ میں اس کے ایک نقطے میں فرق نہیں لا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو اللہ بیچنے والا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ تعلیم و تعلم، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا، قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا۔ انما انا قاسم بل لا یؤتی، آپ کے دل میں خیال آئے گا فزکس پڑھانے والا بہتر ہے، بیالوجی پڑھانے والا بہتر ہے، انجینئر کی کتابیں پڑھانے والا بہتر ہے، ریاضی پڑھانے والا بہتر ہے، بہتر ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن اللہ کے کتاب کا، اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے بہتر
آخری بات اور آخری حق کیا ہے قرآن کا؟ تبلیغ القرآن، تبلیغ القرآن، اشاعت القرآن۔ تبلیغ کا لفظ تو ہم ویسے سمجھنے والے ہیں، جس کا سروزہ بھی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کسے کہا جاتا ہے؟ جو بات پہنچی آگے پہنچاتا نا، یہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ ابو بکر آئے نبی کے پاس، کلمہ پڑھا، میرا کیا کام ہے؟ ابو بکر جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ عمر کلمہ پڑھا، میرا کیا کام ہے؟ جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ عثمان جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ علی جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ اللہ یہ تب نے کس وجہ سے فرمایا؟ اس وجہ سے تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا، لوگوں کی اونچائی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن تبلیغ کے لیے آیا۔ صحابہ نے ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا توجہ کے ساتھ، بس چند لمحوں کے بعد میں کو چھوڑنے والا ہوں، توجہ کرنا، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ صحابہ نے قرآن کو سیکھا، ابو بکر نے سیکھا، حضرت فاروق اعظم نے سیکھا، علی نے سیکھا، طلحہ نے سیکھا۔ پھر ہوا کیا؟ یہ صحابہ کرام قرآن کو لے کے سکھر تک پہنچنے والے صحابہ کرام ہیں، افغانستان کی زمین پہ پہنچنے والے صحابہ کرام ہیں، افغانستان کی سرزمین پہ پہنچنے والے صحابہ کرام ہیں، چین کے اندر قبرستان بنانے والے صحابہ کرام ہیں، امریکہ کے جزیروں میں جانے والے صحابہ کرام ہیں، آسٹریلیا میں جانے والے صحابہ کرام ہیں، مصر پہ جانے والے صحابہ کرام ہیں، امریکہ میں جانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ دین تو تیرا تھا، تیرے نبی کا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ اے صحابہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو کیوں نہ کہتے کہ سب سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے صحابہ تھے، سب سے پہلے نبی کے لیے مارے کھانے والے صحابہ تھے، سب سے پہلے نبی کے پیچھے چلنے والے صحابہ تھے، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والے صحابہ تھے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو یتیم کروانے والے صحابہ تھے۔ اگر نبی نے مکہ چھوڑا، صحابہ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ اگر نبی مدینہ میں تھے، صحابہ مدینہ میں چلے گئے۔ اگر میرے پیغمبر بدر میں گئے، صحابہ بدر میں چلے گئے۔ اگر میرے پیغمبر احد میں گئے، احد میں جانے والے صحابہ۔ اگر تبوک میں میرے
اونچی آواز سے صحابہ 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 وجہ کیا ہے؟ ہر تقریر میں صحابہ صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر دین کو بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. ابو جہل پہ ٹیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابو لہب پہ ٹیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ عتبہ شیبہ کو کیوں تنگ نہیں کیا جاتا؟ ابو بکر پہ، عمر پہ، عثمان پہ، معاویہ پہ کس وجہ سے؟ یہ اساسہ دین ہے، دین کی جڑ ہے. وہ دین کی جڑوں کو کمزور کر کے کلمہ خراب کرنا چاہتے ہیں، نماز خراب کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا پہلے جو منکر ہے زکوٰۃ کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بیت اللہ کا حج یہاں پہ تشریف نہیں کرتے، عمرہ یہاں پہ تشریف نہیں کرتے، لیکن ہمارے پورے کے پورے دین کی بقا کے لوگوں پہ ہے، صحابہ پہ. کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو دعوانا